پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نحل دی ایک آیت مجیدہ میں 83 نمبر جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر خیر فرمایا۔ ویسے تو قرآن چ اللہ فرماتے ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ساڈے تے خالق کائنات نے کی تھی۔ وہ نعمتیں ساری زندگی موجود ہے، ساری صحت موجود ہے، سارے مکان نے، سارے بیٹے نے، نعمتیں نے۔ اس جسم وچ اکھاں نعمت نے، کان نعمت نے، زبان نعمت ہے، بڑیاں نعمتیں۔ لیکن اس آیت وچ انہاں نعمتوں کا ذکر ہے جنہوں اللہ فرماندا تسلیم کرو، انہاں نعمتوں تسلیم کرو، منو انہاں نعمتوں منو۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر پیغمبر کے، اور ایمان والو تم بھی بھیجو، اور جس پر درود بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق۔ اس تسلیم جی مننا دینے کہ مان جانا، کسے نو مان جانا۔ کچھ نعمتاں کھادیاں جاندیاں نے، کچھ نعمتاں منیاں جاندیاں۔ کھان والیاں نعمتاں سانو ساریاں یاد نے، وہ منن والیاں نعمتاں میں پڑھنا چاہتا۔ کھان والیاں نعمتاں تے الحمدللہ بندیاں نو پتہ ہے کہ سویرے ناشتہ کتھے چنگا ملدا ہے تے دوپہر نو کڑائی کتھے چنگی ملدی ہے تے رات نو کلفا کتھوں چنگا ملدا ہے تے جلیبیاں کتھوں۔ وہ سارے علاقیاں دا لوگاں نو پتہ ہے کہ یہ کتھوں کتھوں شاید چنگی لگدی، سموسیاں تک پتہ ہے، چاہ تک پتہ ہے۔ کھان والیاں نعمتاں دے متعلق تے بہت زیادہ معلومات۔ یہ جڑیاں منن والیاں نعمتاں نے انہاں دا لوگاں نو پتہ کوئی نہیں، وہ اساں تے دسنیاں۔ ویسے کھان والیاں نعمتاں جنت وچ بھی اللہ پاک نے بڑیاں فرمائی۔ جنت دیاں نعمتاں نے جڑیاں کھانیاں، انہاں وچ انگور دا ذکر ہے، انہاں وچ کھجور دا ذکر ہے، انہاں وچ انار دا ذکر ہے، سورہ واقعہ وچ کیلے دا ذکر ہے، پجیاں پرندیاں دا ذکر ہے۔ یہ ساریاں نعمتاں جنت وچوں مل جان گیاں انشاءاللہ۔ دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، یہ سارا کچھ جنت چ ملے گا، وہ کھادیاں جان گیا، کھادیاں جان گیا۔ ایک گل میں پکی پہ کرنا قرآن سامنے رکھ کے، جڑا منن والیاں نعمتاں نو نہیں نہ جاندا او نو نصیب نہیں۔ نعمتاں جنت وچ بہت نے الحمدللہ، لیکن جڑا منن والیاں نعمتاں نو جاندا ہی نہیں اونوں او نصیب نہیں ہو سکتی۔ او میں منن والیاں نعمتاں قرآن چ پڑھ لگا۔ یہ آیت مجیدہ دا نمبر 83 ہے۔ ایک پہلی آیت بھی پڑھ لی۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ وہ ہے لوگوں جو تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، نعمتیں مکمل کرتا ہے، نعمتیں پوری کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کر جاؤ۔ یہ مطلب ہے اللہ ساڑھے تے نعمتاں مکمل کرتا ہے، اللہ ہی ساڑھے تے نعمتاں پوریاں کرتا ہے۔ انہیں پوریاں کرنی نے، اساں انہوں تسلیم کرنا۔ اوڑا تسلیم کرنا نا جی، انہوں ہی منن آندے نے، انہوں ہی اطاعت آندے نے۔ لوگ آندے نے نہیں مندے، نہیں مندے، اے نہیں مندے، او نہیں مندے۔ یارا ثابت تے کوئی بندہ کرے، تسی کو اللہ دی نعمت دسو جنہوں شیعہ نہ مندے۔ چلو انج کر لو، مننا تے اللہ دی نعمتاں نو۔ وہ نعمتاں میں قرآن چو پڑھ دینا۔ اللہ پاک نے ویسے نبی پاک نو فرمایا تساں بھی ٹینشن نہیں لانی، تساں بالکل ٹینشن نہیں لانی۔ کئی بندے اس گل دے مگر چڑھ گئے نا، ہم منوا کے چڑھ رہے ہیں۔ وہ بندے تھوڑا جے سادہ نے، سادہ سادگی نال کام نہیں لینا، ٹینشن ہی نہیں لینی کہ فلانا نہیں مندا تو فلانا نہیں مندا۔ اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میرا حبیب آپ کا کام ہے ان پر نعمتوں کو بیان کرنا۔ اگر یہ منہ موڑ جاتے ہیں نا تو ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ منہ موڑ جاتا ہے وہ نہیں منتا تو میرا حبیب تسی کو داروغہ بن کے تو نہیں آئے کہ تسا منوا کے ہی چھڑنا ہے۔ جدو نبی پاک نے منوان دی ذمہ داری نہیں لئی، ایتھے کیڑا ہوشیار بندہ ہے
تے بہت تیز تے عقل مند بندہ جڑا کہ میں منوا کے جاؤں گا، میں منوا کے، بالکل نہیں جی، مننے کوئی نہ مننے اگلی گل ہے، نعمت ساڈا کام ہے پڑھنا۔ گلا جڑا شکوا ہے نا وہ اینا بندیاں تے یارفونا معرفت نو آندے، معرفت جانن نو آندے۔ کچھ بندے معرفت رکھتے ہیں، کچھ بندے معرفت نہیں رکھتے، مثلا کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ جڑا نہیں نہ جاندا او دے نال رعایت ہوندی ہے، جڑا نہیں جاندا او دے نال رعایت ہو سکتی ہے، جڑا جاندا او دے نال رعایت نہیں۔ جتیاں پیچھے لتھیاں نے اے جگہ مجلس دی ہے، ایک بندہ سنے جتی ٹردا ٹردا ایتھے توڑ آ جاندا، انہوں بندہ دسدا بھائی جی یہ مجلس، اچھا جی یہ مطلب وہ کچھ رعایت کرنی چاہیے، انہوں پتہ ہی نہیں مجلس کی ہوتی ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں پنڈال کی ہوتا ہے، تو سنے جتی بچوں نہیں لگنا چاہیے۔ جنہوں نہیں پتا وہ رعایت کری تھی، اب پیر تے پیر آ جا تو بندہ لے گیا وہ آتا بھائی جی میں ویکھیا نہیں سی، نال ہی بندہ ٹھنڈا ہو جائے یار، اسی ویلے بندہ ٹھنڈا ہو جاتا پہ میں ویکھیا نہیں سی۔ یہ مطلب جڑا نہیں جاندا وہ رعایت ہو سکتی، جڑا جاندا وہ رعایت شکریہ قبلہ۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا یعرفون نعمت اللہ، میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بھئی وہ نہیں جڑے نہیں جانتے چھڑو پر، یعرفون نعمت اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ثم ینکرونہا، پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اکثرهم الکافرون، اور اکثریت ان میں کافروں کی۔ بڑے کافر ایسے ہیں جو جانتے ہیں نہیں مانتے۔ یہ مطلب ہے کافراں وچ زیادہ لوگ وہ سن جڑے جانتے ہیں سن کہ اللہ دی نعمتاں نے، لیکن انکار کر جاندے سن۔ انہاں تے گلا اللہ نے کیتا ہے کہ جڑا جان بجھ کے نہیں من۔ حضرت رسول خدا طائف وچ گئے سن، پتھر اتھوں وجے، سر دا خون نالین تک آیا، اتنا ظلم کیتا حضور تے۔ دو پہاڑاں دے درمیان میں ویکھ آیا ہوں، جویں ساڈی مری ہے نا اس طرح طائف اونچی جگہ تے بڑا خوبصورت علاقہ ہے، امیر لوگ اتھے رہندے سن، انہاں سرکار نو بہت تنگ کیتا، ظلم کیتا۔ جبرائیل نے آ کے آکھیا کہ اللہ پہ فرماندے نے کہ دو پہاڑاں دے وچ اے وادی ہے جتھے تواڈے تے ظلم ہوئے، آکھو تے جویں چکی دے دو پڑ آپس وچ انج کردے نے تے وچ آٹا پیس جاندا ہے، اے دوواں پہاڑاں نو میل کے تے پی دے آئے بندے سارے پی دے۔ اے قرآن ہے، میرے نبی فرمایا نہ لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ جانتا ہی نہیں کہ میں کہا، انہاں نو مارن دی لوڑ نہیں۔ شکریہ قبلہ، انہاں نو کیوں مارنا ہے؟ مارو تے انہاں نو جڑے جاندے نے تے نہیں مندے، یہ تے جاندے ہی نہیں میں کون ہاں۔ یہ مطلب ہے حضور نے بھی انہاں لوگاں نال رعایت کیتی ہے جڑے جاندے نہیں۔ ہن میں قرآن چ پڑھ دینا نعمتاں اللہ دیاں، ہن جانتے جانا ہے بندیاں، جانتے جانا ہے، میں پڑھن جو لگا جانا ہے، ہن احتیاط کرنی ہے۔ یہ اتھوں سن کے نا تے پھر انکار نہیں کرنا۔ ایک میں تمہیں دس دیاں، نرم دل رکھو گے نا انشاءاللہ تے منن تے بھی دل کرے گا۔ نرم دل لوگ منتے نے، آکڑیا بندہ تے ابے نو نہیں منتا، آکڑیا تے ابے نو آندا ابا تو ہے کہ تے گلاں کیویں دا کرنا تے تینوں کسے گل دا پتہ ہی نہیں۔ یہ مطلب جڑا اپنے ابے نو نہیں منتا حسین دے بابے نو کہڑے بڑے من۔ نرمی پیدا کرو۔ میں طریقہ دسنا نرمی، میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، میرا خیال ذرا یہ نال نہ اور بہتری آ جائے۔ یہ 7ویں پارے دی پہلی آیت ہے، 7واں پارہ پہلی آیت، کیونکہ آسانی ہے نا جی، بہت آسانی ہے۔ میں رکوع بھی نہیں دسیا، آیت دا نمبر بھی نہیں دسیا، بہت آسان ہو گیا نا۔ پارہ کنواں یارا جنہوں ستے خیران دے نے، پارہ 7واں تو پہلی آیت۔ اللہ فرماندا ہے حبیب معرفت ذہن سے رکھنا، جو جانتے ہیں معرفت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ لوگ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں۔ حبیب ترا اعینہم، ذرا ان کی آنکھوں کو دیکھا کر، جدوں سن دے نے نا قرآن نازل ہویا اللہ دی طرفوں، ذرا انہاں دی اکھاں ویکھیا کرو۔ اللہ فرماتا تفیض من الدمع، وہ آنسوؤں سے پر ہوتی ہے،
وہ اللہ کا کلام سن کے رو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے پر ہوتی ہیں، یعنی بہتی ہیں آنسوؤں سے ان کی آنکھیں۔ اے ترجمہ ہویا بہتی ہیں، بہتیاں وہ نے جڑیاں وقت تک آنسو آتے ہیں تو پھر وہ بہندیاں نے، ایک آنسو نہیں، تارا بنا کے نا ایتھوں بندے روندے نے جویں موسلا دھار بارش ہوندی ہے۔ اللہ فرماتا مما عرف من الحق، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا۔ سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یہ مطلب قرآن رون والیاں دے متعلق اللہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہ روندا بندہ ادوں میں جدوں دل نرم ہو جاتا ہے، یہ مطلب معرفت حاصل ہو جاتی ہے نرم دل لوگاں نوں، تے نرم دل کریے تے معرفت حاصل ہونی ہے۔ نہ رونا بہادری کوئی نہیں، رون والے ہی معرفت رکھتے ہیں۔ میں ہن قرآن چوں اللہ دیاں نعمتاں پڑھن لگا، سب تو بڑی نعمت میں پڑھن لگا، میں باہر بورڈ ویکھیا ہے تہاڈا، یعنی کہ وہ بینر ویکھیا ہے حضرت سید سجاد علیہ السلام دی بارگاہ چ اج دا نذرانہ ہے، میرا خیال ہے اج دی مجلس حضرت سجاد علیہ السلام بس ہے، میں اس انچ رکھ کے تے پڑھ لگا۔ اجے نہیں وہ بعد چ آئے گا، لیکن ایک خاندان ایسا ہے پہلے تو لے کے آخری تک انہاں دی تعریف کرنے واسطے پہلا مقدمہ تن قرآن پڑھنا۔ چلو کوئی گل نہیں، دو چار بندے نو پتہ لگا، وہ بچے نو دچن گے میں کی آکھیا، انہاں دی تعریف کرنے واسطے اس خاندان نبوت دی مقدمہ تن پیش لفظ دے طور تے مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا پڑا، تمہیدن قرآن پڑھنا پڑا۔ کچھ قرآن میں پڑھنا ہے تو سید الساجدین تک آنا ہے، انشاءاللہ میں آ گیا۔ میں سب تو پہلی نعمت پڑھن لگا، نعمت چھوٹی نہیں پڑھن لگا، نعمت عظمیٰ پڑھن لگا، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، سب تو بڑی نعمت، سب تو فضیلت والی نعمت، سب تو بڑی وہ نعمت پڑھن لگا۔ آیت تو سا ادھی سنی ہے، اگلی میں پڑھنا، یہ مشہور آیت بڑی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو۔ یہ آیت تھے مکدی نہیں، آیت چل دی اگلی کر لے، جتھے فرقے مکدے نے نا، جدی وجہ تو مکدے نے وہ بندے پڑھ دے نہیں، انہاں کو پڑھ دے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑھو۔ ہن اگے وہ سارا نسخہ ہے جدی وجہ تو تفرقے مکنے، جدی وجہ تو فرقہ بندی مکنی۔ میں کہ اللہ کی کریے تو فرقہ مکدا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرُوا، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو تم پر کی گئی ہے۔ میں کہ جی کیڑی نعمت؟ انشاءاللہ اہل سنت دوست، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، کوئی بھی ادھر اختلاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماندا ہے اچھا دسنا میں کیڑی نعمت ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بیری ہوا کرتے تھے، اونٹ نو پانی پلان تو لڑ پیندے سو، گھوڑا اگے لگان تو لڑ پیندے سو، عرب بچے ہو جہاں کماں تو لڑائیاں ہو پہنیاں سن۔ اللہ فرماتا ہے وہ جانتے ہو جب تم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانی دشمنی بنا لیتے تھے اور نسل در نسل دشمنی کرتے تھے، جی اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ میں کہا جی کمیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ سنو، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ جس وجہ سے دشمنیاں بھائی بھائی میں بدل گئی نا، وہ جس نے تمہیں بھائی بھائی بنایا وہ محمد ہی تو سب تو بڑی نہیں۔ سبحان، وہ رسول جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا دشمنیاں چھڑا کے، وہی تو میری سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مطلب آج قرآن چو یہ ثابت ہو گیا جڑا دور لوگاں نو نیڑے کرے او نعمت ہوندا ہے، جڑا فطور پائے او نعمت نہیں۔ او گلی چ بھی نعمت ہے جتھے بندے کٹھے ہو جان، گھر چ نعمت ہے جتھے بندے کٹھے ہو جان، اس ملک چ نعمت ہے جتھے بندے کٹھے ہو جان۔ جنہیں وچھڑے لوگ کٹھے کیتے اس نعمت عظمیٰ دا نام مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم نے وچھڑے کٹھے کیتے، دشمن بھائی بھائی بنا دیتے پیغمبر اعظم نے، اور اس تو بڑی نعمت اللہ بنائی کوئی۔ یہ نعمت سانو اللہ نصیب کیتی جے تے بندے سجدہ شکر بھی نہیں کرتے۔
خدا دی قسم واجب نمازاں تو علاوہ جنہ ساڈا وقت بچدا ہے نا وہ ساری زندگی بھی اسی سجدے وچ سر رکھیے نا تے اللہ جدی وڈی نعمت سانو دتی ہے نا اسی انہیں جوگے ہی نہیں. میں تانوں پکی گل بتا سکتا خدا دی قسم سرکار دو عالم جیسی نعمت. ایک تانوں میں دس دیاں یہ جڑے بندے نکیاں نکیاں گلاں تو آندے نا نصیب سڑ گیا ساڈے تے مقدر سڑ گیا ساڈے. بندے دی کلفی چو جائے نا چھیتی مطلب کھان تو پہلا ڈگ پیا تھلے بچ کئی باری کلفی ڈگ پیندی ہے وہ بھی آندا مقدر آ رہے اور چنگچی تے سواریاں پیچھے بہتیاں بہ جانتے اگے تھوڑیاں ہون وہ گو چوکت دی وہ ڈگدیاں نہیں پچھلیاں لد کت دیاں نے لد کت انہاں نوں سٹ بھی کوئی نہیں لگدی تو وہ بجن نصیب سڑ گئے ساڈے. تانوں ایک گل دساں اس قرآن دا واسطہ جے چھوٹے موٹے امتحان چھوٹیاں موٹیاں مصیبتاں بندے دی زندگی دے نال نال رہنیاں نے. جنوں زہرا دا بابا نبی مل گیا نا وہ اپنے آپ بد نصیب نہ زندگی بھر وہ اپنے آپ سڑے مقدر نہ. بندے سوچیا ہی نہیں کہ سانو نبی کیسا ملے. خدا دی قسم اس قرآن وچوں میں ثابت کر سکنا بندیاں کٹ تولیا دکانداراں کٹ تولیا تے اللہ شکلاں بگاڑ دیتی. کوئی مڑی مچھی بن گیا کوئی کینگڑ بن گیا کوئی خرگوش بن گیا بندر بن گئے نے بندے. نبیاں دے سامنے آکڑے نے تے شکلاں بدل گئیاں نے. کٹ تولیا تے شکلاں بدل گئیاں نے. کٹ ناپیا تے شکلاں بدل گئیاں نے. بے ایمانی کیتی ہے تے شکلاں بدل گئیاں نے. ساڈے چوں کم نہیں جڑا پچھلیاں قوماں چ کوئی نہیں سی ہے سی تے ساڈے چ نہ ہوے. وہ ساریاں قوماں دے کلے کلے وہ سارے ساڈے چ کٹھے ہو گئے. سارے کام اسی کری ہونے ہاں. تے میرا خیال ہے اے قرآن دی حکایت ہے. میرا خیال ہے لطف ہے اگر میں پڑھ دیاں تے ذرا زیادہ لطف رہے گا. سورہ مبارکہ ان افعال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ بندے کہتے تو ہیں لیکن کیا کیا جائے ان کا. اے قرآن اللہ فرماتا ہے حبیب ما کان وما کان اللہ لیعذبہم کیسے اللہ ان پر عذاب کرے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. میرے حبیب یہ بندے تجھے کہتے ہیں کہ اگر تو حق سناتا ہے تو ٹھیک ہے ہم پر نہیں مانتے تو ہم پر عذاب نازل کر آسمان سے پتھر گرے اور ہم تباہ ہو جائیں. یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں نا کیا کیا جائے. وما کان اللہ لیعذبہم اللہ ان پر کیسے عذاب کرتا وانت فیہم ان میں تو ہے. ہم مانگنے پر بھی عذاب نہیں دیتے اس لیے کہ ان میں آپ ہیں. وانت فیہم آپ ان میں موجود ہیں. آپ ان میں موجود. میں یہ پڑھنی نہیں سی ہوں میں نشانی رکھنے لگا اگلی مجلس بھی پڑھا گا تساں اچھا سنیا نا انہوں. انت فیہم ان میں آپ ہیں. ان میں آپ ہیں. یہ جنہ اس دور چ کافراں بھی عذاب منگیا سی نا اللہ فرمانتا ہے میں تو چیری نہیں لاندا اے تیری وجہ تو بچے. انت فیہم اے چھوٹیاں چھوٹیاں کماں تو پچھلیاں قوماں دیاں شکلاں بدل گئیاں. تے جڑا بندہ اج پوچھدا نا حضور ہے نے کہ نہیں حضور زندہ نے کہ نہیں حضور کتھے نے کیوں نے تے کیسے نے وہ کتاباں نہ پھولے صرف میرے لو ویکھے. ایک واری جڑا بندہ 50 سال ٹپ گیا ایک واری اکھاں بند کر کے سوچے پہ جدو 20 سال میں چڑھیا سی ادو میں کی کردا سا جدو 25 سال سی ادو میں کی کردا سا. میری زندگی دیاں تنہائیاں کتھے گزریاں میری زندگی دیاں راتاں کتھے گزریاں میری زندگی دے دن کتھے گزرے. ایک واری بندے اپنی پوری زندگی نو سوچنا کی کیتا ہے تے کتھے کتھے کیتا ہے تے جے سارا چیتا آ جائے تے شیشے دے سامنے اکھاں کھول جے شکل صحیح ہے تے سمجھ موجود. کمال ہے. خدا دی قسم جڑیاں شکلاں بچیاں نے نا اے ساڈے اعمال دی وجہ تو نہیں بچیاں رحمت للعالمین دی سرکار دی رحمت. قبلہ شکریہ مہربانی سرکار دے وجود اطہر دی وجہ تو سرکار دی دعا دی وجہ تو سرکار دی وجہ تو دو چیزاں لکھیاں نے علماء نے.
فرماتے ہیں یہ جو عذاب رکا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا کہ گناہگاروں کو دو چیزوں میں پناہ ملتی ہے، ایک میرا وجود اور دوسرا استغفار. ایک میرا وجود اور دوسرا استغفار. پیغمبر موجود ہون پھر عذاب نہیں ہوندا تے جدوں بندے استغفار کرن. ہن پھر ایک اور آیت آ گئی، وہ بھی وچ کوئی نہیں سی لکھی، پڑھن دے، پڑھنی پینی. اے لو جی، اللہ مہربان ہوئے نا جدوں ادو انج ہوندا جی. لب بھی گئی. اللہ فرماندا حبیب ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر یہ گناہ کر لیں نا، اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ جاؤ کا تیرے پاس آ جا. اگر یہ گناہ کر بیٹھیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگ آئیں تیرے پاس. معافی کدے کو منگنی؟ جدا گناہ کیتا وہ دی منگنی. گناہ جدا کیتا معافی وہ کو منگنی. میں کہ اللہ معافی تیرے کو منگنی ہے تے تو شاہ رکھ تو قریب ہے، پیغمبر کو کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میں سیدھیاں معافیاں دین لگ پاواں، لوگ تو دا بوا ہی چھڑ جان جس مینوں منوائے. صدقہ جاواں جد میں سیدھیاں معافیاں دین لگا، لوگ تے دا دروازے ہی چھڑ جان جس مینوں منوائے. آنا پیغمبر کول جے تے معافی اللہ کو منگنی. پیغمبر دے کول کیویں ہونا جی؟ جدوں حضور موجود سن ادوں لوگ آندے ہون گے، نبی دی بارگاہ چ آندے ہون گے تے آ کے آندے ہون گے یا اللہ معافی دے دے اے تیرا رسول. نبی پاک دے بالکل قریب آ کے بندہ سینے نال بھی لگ جانا، سینے نال سینہ، سرکار دا سینہ بے کینہ، او دے نال گناہگار نال لگ جائے تے پیغمبر رحم کرن تے نال بھی لا لین. تے اللہ فرماندا ہے کی پیان ہے؟ تصور کرو نا، بندہ آندا میں تیرے حبیب کول آ گیا تے ایڈا نیڑے آ گیا کہ سرکار نے مہربانی کیتی ہے تو میں بالکل نال لگ گیا. اللہ فرماندا نا، تو میں آ کے گیا تے آ کے بالکل نال لگا. اللہ فرمایا نہیں، وہ گل ٹھیک تھی لیکن میں تینوں بچوں جان، میں اندروں جان، یہ تینوں معافی میں دینی ہے. آ ٹھیک ہے، جتھے میں آکھیا نا اوتھے ہی صدقے جتھے میں آکھیا اوتھے آ گیا، بس ٹھیک ہو گیا. ایک گل ہے نال بھی لگ جانا، تیرے آکھن نال نہیں ہوں میں معافی دینی. کیویں دینی جی؟ اللہ فرماندا ہے واستغفر لهم الرسول، او بھی تے آکھن نہ چھڑ دے ہو. صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، میرا رسول اپنی زبان نال ایک بار آکھے کہ پاویں یہی کہہ دے چلو دفع کرو سو، پاویں یہی کہہ دے چلو دفع کرو، ماڑا بندہ ہے، گناہگار بندہ ہے، کر بیٹھا ہے، آ گیا ہے. جدو بطول دا بابا منہ چو آکھے گا نہ جان دے ہو. اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں توبہ بھی قبول کروں گا، رحم بھی کھا جاؤں گا. یہ مطلب ہے جس کی نبی شفاعت نہیں کرتے نہ وہ تواب بنتا ہے نہ رحیم بنتا. شکریہ. بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ. یہ مطلب ہے ساڈے تے عذاب اگر ٹلے ہے یا حضور دے وجود دی وجہ تو یا ساڈے استغفار دی وجہ تو. تے استغفار دا بھی نتیجہ ہے کہ نبی اپنی زبان نال آکھے کہ اینو جان دے ہو. جدوں نبی آکھن گے نہ جان دے ہو ادوں اللہ معافی دیندا. یہ مطلب ہے پیغمبر تو وڈی نعمت کوئی نہیں جڑی سانو ملی. ٹھیک ہے، یہ جڑی ساڈیاں ورگیاں تے اللہ مہربانی کر چھڑی ہے، اس نعمت دا نام مصطفیٰ ہے. ہن سوچو جڑیاں نعمتاں مصطفیٰ تے ہون گیاں وہ کیسیاں ہوں گیاں؟ سبحان اللہ باجی مہربانی. میں اج کل یہ پیا پڑھنا کہ جڑی ساڈے تے نعمت اللہ کیتی وہ سرکار جیسی نعمت ہے، تے جڑی نبی تے نعمت ہوے گی وہ تو کوئی کمال ہی ہوے گی، کوئی کمال ہوگی جی. اللہ فرمایا یعرفون، جانتے ہیں پھر نہیں مانتے. ہاں جانتے ہیں پھر نہیں مانتے. یہ ہوئی قرآن ہے. تے اے میرے سامنے سورہ مبارکہ الضحیٰ خالق کائنات نے انہاں نعمتاں دا ذکر کیتا جڑیاں پیغمبر تے کیتیاں. اس طرح معیار بلند کرو نا. ساڈے جیسے تے اللہ نے کرم کر دیتا ہے کہ حضور جیسی نعمت ہوئی تے حضور تے کیسی نعمتاں کیتیاں. اللہ فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب جب آپ یتیم تھے میں نے ٹھکانہ دیا تھا. جہاں آپ کی یتیمی پلتی رہی، جہاں آپ کی یتیمی پلتی رہی. اگے فرماتے ہیں ایک آیت چھڑ کے اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے آپ کو دولت دی تھی نا، جس دولت کی وجہ سے آپ غنی ہو گئے. دنیا تے وہ عالم کوئی نہیں جڑا انکار کرے. عالم جاہل دی میں نہیں گل کر رہا، عالم کسے مذہب دا ہوئی وہ من جائے گا
کہ وہ جو آغوش کا ذکر کر رہا ہے نا اللہ کے میں نے دی وہ گود ابو طالب کی تھی، اور جس مال کا ذکر ہو رہا ہے وہ مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ ہن خطابت وچ اور بھی کچھ آکھیا جا سکدا ہے، خطابت وچ حضرت ابو طالب بھی میں آکھیا تے جناب خدیجہ بھی میں آکھیا، تے میرا خیال ہے کہ خطابت وچ لفظ بدلے جا سکتے ہیں، تو میں بدل دینا، وہ ادو بھی خوبصورت ہون گے جناب۔ گود علی کے باپ کی تھی، مال زہرا کی ماں کا تھا۔ شکریہ شکریہ۔ دعا دے متعلق اللہ فرماندا ہے وَأَمَّا میرا موضوع نعمت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کر۔ جیڑا پوری کائنات تے نعمت ہوئی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، تے جڑی مصطفیٰ تے نعمت ہوئی ہے وہ ابو طالب تے خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ سانو آندا ہے نبی دا ذکر کرو، نبی نو آندا ہے نہ دعا دا ذکر کرو۔ کمال ہے یار، کمال ہو گیا، انہاں دعا دا ذکر کرو۔ یہ مطلب ہے یار ہی فون آ اگے نہیں سی پتا، آج تو پتا لگ گیا نا کہ علی دا باپ بھی نعمت ہے تے زہرا دی والدہ بھی نعمت ہے۔ ہن انکار نہ کریں، اللہ فرماتا جانتے ہیں پھر انکار کر دیتے۔ انکار نہیں کرنا بلکہ تسلیمون، بلکہ تسلیم کرنا۔ آنکھوں تے ایک سورہ مبارکہ آراف دی آیت مجیدہ پڑھ دیا، روز تسی ٹی وی اگے بیٹھ کے سورہ رحمان سن دے ہو تے اگے نعمتاں پھر دیاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں ختمہ چ پڑھ دیا ویکھیا جڑے ویلے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جنوں انس میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تے جڑے ختمہ چ اسی بیٹھے ہونے ہیں، اسی کدی آؤس پرات نو وینے ہاں، کدی آؤس تھاڑی نو وینے ہاں، پتہ نہیں اے وچ کی ہے تے او دے وچ نعمتاں جو او یارا نعمتاں نے، یارا دودھ نعمت ہے، شاید نعمت ہے، خربوزے کٹے ہوندے نے نعمت ہے، سیب کٹے ہوندے نے نعمت ہے، آڑو ہوندے نے نعمت ہے، تے اس ساری نعمتاں جاننے اسی جنوں اسی پنجابی چ کئی باری ساڈے بزرگ نعمتاں آکھ چھڑدے، اللہ دیاں نعمتاں اصل چ نعمتاں ہوندیاں۔ وہ پھر اسی نا حساب لاندے رہنے ہیں کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے رومال پائے ہوندے نے کڑائی والے، وہ پھر اسی وہنے ہاں پہ نعمتاں ہونا کنے کھان، انہاں وچ پانی بھی پیا ہوندا وہ بھی نعمت، تے دودھ دا گلاس بھی پیا ہوندا وہ بھی نعمت۔ دودھ دا گلاس مولوی صاحب اپنے شاگرد نوں دے تے پانی آندے نے سارے جی تھوڑا تھوڑا پی۔ اصل گل ہے تے نعمت ہی، پانی بھی نعمت ہی جی، دودھ بھی نعمت ہی ہے۔ اور قبلہ تانوں کی دسیے چھوٹا گوشت بھی نعمت ہے تے وڈا بھی نعمت ہے۔ یہ چو کئی بندے آندے میں کدی وڈا کھادا ہی نہیں، یہ مطلب نعمتاں وچوں ہی بندے چن چن کھاندے نے۔ تینوں ایک گل دساں، حسنین دی جگیر جدو جائے گا نا تینوں چننیاں نہیں پڑنی، جنت جائے گا دودھ ہوے گا تے کمال، کھجور ہوے گی تے کمال، قبلہ بہت شکریہ، اتھے انار ہون گے تے کمال، ادھے جو چننے نہیں پینے۔ ایتھوں لوگ نا خدا دی قسم اوتھے بندہ بیٹھا ہوئے نا تے ہاتھ دھوندا ہوئے تے جام نو آ جان، او دا بھی وچ حصہ ہوئے سارے لڑ کے کھانے ہون، او ہاتھ چنگی طرح نہیں دھوندا بھی تو موٹے موٹے نہ کھا جا۔ جنت جا کے تھانوں نا چھوٹے موٹے نہیں، اتھے عیب ہے ہی کوئی۔ خدا دی قسم اے سورہ مبارکہ میرے سامنے جی واقع ہے، اللہ پاک ارشاد فرماندے فی صدر مخضود وطلح منضود، اللہ فرماتا ہے وہاں بیریاں ہوں گی اور بیریوں پر بیر ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں، بیریاں ہوں گی تے کنڈے نہیں ہوں گے، اور کیلے تہ در تہ ہوں گے۔ اے قرآن ہے لحم طیرن مما یشتہون، پجے پرندے ہوں گے، لاؤ پچا کے جنہیں جنہیں لانے۔ اللہ فرماندا فیہما فاکہۃ ونخل والرمان فبأی آلاء ربکما تکذبان، میرے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہاں انار بھی ہوں گے، وہاں کھجور بھی ہوگی اور میوے بھی ہوں گے۔ بڑے اچھے ٹائم تھے، نسیم صاحب تشریف لائے نے الحمدللہ، جنت چپڑے نے بندے الحمدللہ۔ تانوں ایک گل دساں، یہ بھی نعمت جی، ہاں ہاں یار مولا دا ذکر نعمت ہے۔ لو جی اچھا ذکر نعمت ہو سکتا تو ذاکر نعمت نہیں ہو سکتا،
ایک گل سنو، اج تساں بھی ذکر کرنا ہے، سارے ذاکر ہو جاؤ، میں آیت پڑھ دینا۔ میں تے ویسے پڑھدا سا پہ جنت، او دے وچ عرش آئی، اوتھے پیڑی بھئی بیری ہونی ہے تے بیر ہونے نے تے کنڈے نہیں ہونے، نہیں ہونے۔ تانوں ایک گل دساں، یہ کنڈے چبھدے نے، آ جڑے ایتھے بھی ایک دوجے نوں چبھدے نے نا، جنت وچ نہیں جاندے، چبھن والے کیوں اوتھے جان؟ اوتھے کنڈے ہے ہی کوئی نہیں، اوتھے صرف سکون ہے تے صرف آرام ہے۔ میرے عزیزو، تسی باقی فروٹ نو چھڈو، پجیاں پرندیاں نو چھڈو، جتھے شراب ذائقے دار ہوئے، کمال ہے شراب نہیں۔ پڑھ دینا آیت پڑھ دینا، متے بندے آکھن پی میں نا، اے سورہ مبارکہ میرے کول جناب علی محمد ہے، خالق کائنات نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دے نہریں فیہا انہار من مائن، پانی دیاں نہراں، من لبن دودھ دیاں نہراں، اصل شہد دیاں نہراں، وانہار من خمر لذت للشاربین، وہ پینے والے ہی لذت محسوس کریں گے جو ہم نے شراب کی نہریں رکھی، شراب دیاں نہراں۔ شراب تے بندے چپ ہوئے نے، تواڈے چپ دی بھی میں داد اس واسطے دینا کہ وچوں تسی سمجھ دیو۔ اللہ تساں بھی نا مہربانی کرنی ہے، ساڈے تے ناراض نہ ہویا جے، اسی شہد تے راضی ہوئے ہاں، دودھ تے راضی ہوئے ہاں، صاف پانی تے راضی ہوئے ہاں۔ شراب والی بندے تاں چپ کیتے نے، وہ جنوں اسی جاننے ہاں نا، او دے تے ہاں بندی ہی نہیں، او دے تے نعرہ بندا ہی نہیں۔ جس شراب نو اسی جاننے ہاں، او دے تے داد بندی نہیں۔ ایویں کو بندہ کہ ہاں ہاں تے بندہ کہ تینوں کہڑا شراب دا چا چڑھے؟ تانوں ایک گل دساں، اللہ اسی گھبرائے ہاں، اساں آج ویکھیے، او ویکھی جو نہیں، او ویکھی نہیں۔ تانوں ایک گل دساں، حسنین دی جگیر وچ جدوں شراب پاک ہوے گی تے دودھ کیسا ہوے گا؟ حسنین دی جگیر شراب پاک۔ اللہ فرمایا شراب، اگلی گل بڑی خوبصورت ہے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تمہارا رب ساقی بن کے تمہیں پلائے۔ ساقی، ساقی نوں آندے نے جڑا بنا بنا کے پلائے۔ آئے ہائے، اللہ فرمایا تہاڈا رب ساقی بن کے تانوں پلائے گا تے بنا بنا کے پلائے گا۔ اصل چ اللہ ساڈے پین دے نہیں، اللہ ساڈے بنان دے خلاف۔ ایتھے بندے نے جنہاں نپی بھی آپ ہے، کڈی بھی آپ ہے، گرم بھی آپ کیتی ہے، ٹھنڈی بھی آپ کیتی ہے، تے چڑھ بھی اپنے آپ نوں گئی، تے گالاں بھی کسے نوں آپ ہی کھالیاں تے مار بھی کسے کولوں آپ ہی کھا لو۔ تے سویرے اٹھ کے آکھیا چاچا جی کل نہ میں پیتی۔ تانوں ایک گل دساں، جڑی بندے بناندے نے وہ مت ماردی ہے، جڑی اللہ بناندا ہے ہوش وچ لے آوندی۔ تانوں ایک گل دساں، ساڈی بنائی بندیاں دی بنائی، ایتھے لگ جا نا کپڑے نوں تے نماز ہی نہیں ہوندی، نماز ہی نہیں ہوندی۔ انہاں مطلب ہے کیسے یہ بندے نے تے کیسی یہ بناندے نے۔ انہاں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید ہی بنائی۔ کیا بات ہے، انہاں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید بنائی ہے، تے اللہ نے جدوں بنائی ہے یار پاک بنائی ہے۔ میرا خیال ہے بندے پینی تے کتے رہ گیا، بنانی ہی چھڑ دین۔ تواڈے کول صحیح بندی نہیں، تانوں بنان دی لوڑ کیڑی ہے؟ اج دا جملہ لے کے جانا، جس اللہ نو بندیاں دی بنائی شراب بارے وچ نہیں، بندیاں دا بنایا ہادی بارے وچ کیسے آ؟ یارفون، کیا بات ہے تھوڑی۔ میں تاں آکھیا سی کہ شکریہ، لو جناب انعام بھی آ گیا جناب۔ کی گل ہوئی؟ تسی آ جاؤ، میں تانوں کی بیان ہے، کوئی گل یہو جی کرو کہ میں تانوں دے دیاں۔ یہ کیڑی گل؟ لو جناب، میں دساں ذکر ہے، ذکر بھی نعمت ہے تے ذاکر بھی نعمت ہے۔ ذکر کوئی کردا تے ذاکر ہوندا ہے۔ میں ایویں نہیں آکھیا، میں خوشامد نہیں کیتی، میں حقیقت دسے اتنی خوبصورتی نال اہل بیت اطہار دا ذکر کرنے والے ذاکر ذکر ہی کر دینا۔ اے قرآن ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نبینا بھی جدوں سندا نا او دے ذہن چ بھی فروٹ ہی اے قرآن ہے۔ سورہ مبارکہ جناب آراف ہے، آیت دا نمبر 74 ہے۔ اللہ فرماتا فاذکروا آلاء اللہ، لوگو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ تے کڈو پھر تسبیحاں، کیلا، بیر، سیب، پجے پرندے، شہد، کدی کہ تسبیح دودھ شراب تسبیح کیتی ہے؟ کدی کیتی ہے؟ اس بندے دی قبر نہیں لبدی، قبر چومنا چاہنا اس بندے دی جس صادق کو پوچھیا وہ نعمتاں کیڑیاں نے جناب۔ صدقے جاواں
اے امام وہ نعمتاں کیڑیاں نے جنہاں دا ذکر کرنا ہے. اے میرے کول جڑی کتاب پہنچی ہے جی میں او دا حوالہ شکریہ میں او دا حوالہ دینا. آیت نمبر 76 ہے سورہ اعراف ہے. انہیں پوچھا میرے صادق امام نو شکر ہے قرآن اتریا بھی صادق تے سی. انہیں تشریح بھی صادق کو پوچھی. میرے چھویں امام نو کہنے لگا مولا اللہ فرمایا فذکروا آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. وہ اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں؟ الشافی ترجمہ اصول کافی صفحہ نمبر 103 جلد نمبر 2 میرے گھر موجود ہے. میرے امام سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہی ولایتنا وہ نعمت ہماری ولایت. ہاں صدقہ جاواں جس کا ذکر کیا کرو. میں موضوع مکمل کرنے لگا یہ موضوع مکمل کرنے لگا. وہ یعرفون نعمت اللہ وہ نعمتوں کو جانتے بھی ہیں ثم ینکرونہا پھر انکار کر دیتے ہیں. یہ وسیم صاحب آئے نا جانتے نا صاحب جانتے ہیں جہاں بندہ اندروں سڑتا نا بندہ یہ کون اچھا پتہ انہوں ہے پتہ انہوں ہے. اب نال بندے پہ جاندے نے بڑا رش پیا ایک انہوں آندے جو یعرفون جانتے بھی ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں. بس تھوڑے ذہن چو واقعہ آ گیا. اے میں مثال دیتی ہے مثال چھوٹی چھوٹی دیندہ نہیں نا میں وہ اگو مصیبت ہے بے جننے نے نا جیے اے جڑے کلپی کلپیاں نو جانتے ایک کلپی مثال چڑھن گے پوری گل نہیں چڑھ سیاکو سباق نہیں چڑھن گے کٹ کے بچوں چڑھن گے اپنا مطلب حل کرنے واسطے اور عوام نو گمراہ کرنے واسطے. مثال میں دیتی ہے انہاں دی. ہن میں تانوں چیتا کران لگا طواف کعبہ ہو رہا سی اس وقت دا بندیاں دا بنایا خلیفہ وہ طواف دے دورانیے چ کرنا چاہتا سی بس بوسا حجر اسود دا دینا چاہتا. حشام بن عبد الملک نام ہی میں دسی دے انہوں رش ویکھیا تے بندے آکھیا رش بڑا ہے تے پناہ بندے نہیں ہٹتے. حالانکہ پروٹوکول لگا سی لیکن پھر بندے نہ ہٹے. وہ سکے ایک جگہ شبوترا بناؤ میں بٹھا دیو. انہاں کو اونچی جگہ تے بٹھا دیتا. وہ بیٹھا سی آنج اس ویکھیا تے بندے سجے والے ادھر ہو گئے کھبے والے ادھر. کوئی شخصیت آئی ہے جنہوں بندے راہ دیندے گئے نے وہ اگے ودھدے گئے نے تے رش ہٹدا گیا ہے. اے جڑے ویلے انہاں بوسا دے کے آنج گئے نے نا قرآن میرے سامنے چنگا پلا جاندا سی تے آندا اے کون. میرا خیال آ گیا سارے تے بہت شکریہ. وہ یار ہر ساجد سید الساجدین نو جاندا اور ہر عابد زین العابدین نو جاندا. شبیر دے بیٹے نو کیڑا نہیں سی جاندا. حضرت زین العابدین تشریف لے آئے تے ایسا حشام نے پوچھا حشام بن عبد الملک نے کہنے لگا اے کون ہے. کول ایک بندہ کھڑا سی شاعر سی دور دا شاعر سی چھوٹا ہوندا ہی شاعر سی. ادا جڑا دادا سی وہ صحابی رسول سی. حضرت علی علیہ السلام دی بھی نو دعا سی. اینو فرض دک آندے نے فرض دک جنوں فرضاؤ کا چھڑ دین وہ فرض دک سی. وہ سنیا کول کھلوتا سی ہائے ہائے وہ سکیا ہائے تسی نہیں انہاں نو جان دے تے اگوں کعبے دے سامنے کھلو کے آندا نہیں کعبے دے سامنے آندا نہیں. ایتھے بندے آندے نے اوے پیو کھلوتا یو پیو دے سامنے جھوٹ نہ بول. اوے ماں دے سامنے تانوں گل دساں ماں پیو تے کدھر رہ گیا جنوں جھوٹ چڑھیا ہوے نا وہ کعبے دے سامنے بول چھڑ. جدوں ایسا کہنا میں نہیں جانتا. یہ ایک قصیدہ ہے اے جڑا نجیم ہے یہ تھوڑے نیٹ چوں نکل آئے گا. نیٹ چوں چاچی دے شاماں میں کڈیاں جا سکدیاں. گوگل کھولو گے نا اتنے دیکھو قصیدہ فرض تک نکل آئے گا. کسی دکان تے دیو گے وہ بھی تھانوں ایہو جہے ورکے کڈ دین. اے میں نا تواڈے کول واسطے کچھ شعر رکھے نے سارے نہیں سارے تو نہیں پڑھے. وہ شروع کر دئیے تے بڑا ٹائم چاہیے. میں بھی اگے جانا تے 12 تو ایک پڑھنا سی. میں بھی کچھ میرے تو شاید تسی بھی تھوڑا لیٹ ہو مینوں بھی لیٹ کھلا رہے ہیں. وہ پھر یہ میں کچھ شعر نہ تانوں ترجمہ سنا دینا ایتھے کھلو کے نا. اچھا قصیدے تسی روز سنتے ہو. قصیدہ جڑا شاعر لکھدا ہے یا ذاکر پڑھدا ہے وہ امام دا تصور کردا ہے تے قصیدہ لکھدا ہے. وہ کیسا شاعر ہوے گا جڑا ویکھ کے پہ لکھدا ہے. سبحان اللہ جی ویکھ کے لکھیا سن. تسی 2-4 شعر سن لو وہ میں انتخاب جڑے کیتے ہیں زیادہ نہیں. ہن میں دسنے نہیں میں کنے پڑھنے نے جتھے کر کے بہتر ہویا اوتھے میں چھڑ دیا. صرف پہلا جڑا نا جملہ انہوں میں عربی پڑھ دینا باقی میں ترجمہ کر. وہ کہنے لگا یا سائلی این حل الجود والکرم. سواد آ گیا ہے وہ جود والکرم تو ہی سواد آ گیا ہے.
اسے تو باں بلند کی تھی، اسا کیا اے جود و کرم کے مرکز کے متعلق سوال کرنے والے، اے جود و کرم کے مرکز کے متعلق سوال کرنے والے، جو نہیں جانتا اور جو اسے نہیں پہچانتا وہ میرے پاس آ جائے، ان سے پہلے میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے۔ کتنے شعر پڑھا؟ 5 کو پڑھ لو، 5 کو پڑھے نہیں، 5 کو پڑھ لیں، چلو زیادہ نہیں۔ پہلا شعر، ہائے ہائے صدقے جاؤں، ایک باری امام نو ویکھن، کہڑا امام زین العابدین علیہ السلام، تے ایک باری ادھر ویندا امام والے اشارہ کر کے تے اونوں آندا یہ وہ ہیں، تہاڈی کیا بات ہے، یہ وہ ہیں، ہو سکے ہیں جی، ہو سکے یہ وہ ہیں، کون؟ جن کو تو نہیں جانتا اور کعبہ اسے پہچانتا۔ صدقہ جاواں، اس کو تو نہیں جانتا، حرم اسے پہچانتا ہے اور مکہ کی سرزمین اسے جانتی ہے۔ ایک اور سن لو جی، لو جی 2 شعر کٹھے پڑھ دیں، کٹھے پڑھ دیں، ملا کے پڑھ دیں۔ کہنے لگا آپ نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا، آپ اسے جانتے ہیں جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے، آپ اسے جانتے ہیں جس پہ اللہ درود پڑھتا ہے، ہو سکے وہ پیغمبر اعظم کو کون نہیں جانتا، ہو سکے پھر آپ اسے جانتے ہیں جو بندگان خدا میں سے سب سے بہتر بندہ ہے، ہو سکے وہی رسول ہے جو تمام کائنات کے بندوں میں سے بہتر بندہ ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ ہیں جن پر اللہ درود پڑھتا ہے، ہو سکے یہ اسی کا بیٹا ہے۔ تھوڑی کیا بات، لو جی ایک شعر اور سن لو، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ میں انتخاب کیتا جی، اور فرماندے اگر تو نہیں نہ جانتا تو کوئی بات نہیں، میں تجھے بتاؤں یہ کون ہے، کیا؟ اگر اللہ حجر اسود کو اجازت دے یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اسے سلام کرنے ہیں۔ تھوڑی کیا بات ہے جی، دو شعر پھر کٹھے پڑھ دینا یا تھوڑی کوئی جائز لین لگے۔ فرماندے نے اے حشام، ترجمے سے لکھے اے حشام تیرا یہ کہنا ہے کہ یہ کون ہے، تجھے ایک بات بتا دوں، اگر تو انہیں نہیں نہ جانتا بلکہ جو بھی اسے نہیں جانتا نقصان اس کا ہے، اس کا نہیں۔ اگے لفظ لا آ رہا جی، لفظ لا، لا دا معنی کی نہیں، لا الہ کوئی عبادت کے قابل نہیں الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ لا لا تو پتہ ہے عربی چ اگر کوئی عربی کو منگتا ہوئے نا کچھ ہے کسی عربی کو جڑا سی آنے نا معاف کر جا، نہیں نہیں کوئی نہیں ٹوٹے، نہیں ٹوٹے کوئی نہیں، ٹوٹے کوئی نہیں، وہ عربی ہوئے تو آندا لا جا۔ ساڈے ہاں تو ویسے بندہ شیشے چ دسدا ہوندا ہے، مانگت بھی تے سخی بھی، وہ پھر انہوں کھڑکانا پیندا دسدا ہوندا ہے، وہ یارو کھلوتا ہوندا نال ہی، وہ پھر کھڑکاندا ہے۔ وہ میں ایک جگہ دیکھا میں ہے جی کوئی، انہاں آکھیا پیسے ٹوٹے کوئی نہیں، مجبوری سی تے وہ مڑے نا، میں دیکھا میں وینا پہ وہ بھی پھر انہیں باہروں کھڑکایا، میں اندروں کھڑکایا، ٹر گیا۔ یہ میں نہیں لا ہے نا، لا بڑی بڑی بندے لا کر چھڑ دینے، یقین کرو چاول بندہ بنتا ہوئے نا، بندہ بڑا بڑا بھی سخی ہوئے تے بال چوڑی چو چاول کھا کے دوبارہ آوے تے دوسرا چاول وچ لگے ہونا، وہ آندا جا ٹر جا کے بھی لے گئے۔ قرآن دی قسم دنیا دے سخی بار بار منگیے تے ناراض ہو جاندے نے، اے او خاندان ہے جنہاں کو نہ منگیے تے ناراض، ہائے ہائے منگ لو اس خاندان کو۔ قبلہ فرض تک نے وسیم صاحب لا استعمال کیتا ہے، ہو سکیا اس سخی کو بھی نہیں جانتا، اس سخی کو بھی تو نہیں جانتا، کیوں؟ اشہدو ان کلمہ شہادت
اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہے نا لا؟ اشہد ان لا، اشہد ان لا. آئے ہائے واہ فرض تک ہو سکیا ہے. شام تو اس سخی کو نہیں جانتا، مجھے کعبے کی قسم اگر تشہد میں لا نہ ہوتا یہ اپنی زبان پہ لا ہی نہ. ہائے 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 ہائے، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا اس کی زبان پر لا آتا ہی نہ. یہ وہ سخی ہے. میرا خیال ہے کہ ہن میں تمہارے سامنے صرف اور صرف قبلہ شکریہ. ہائے ہائے ایک شعر پڑھنا ہو. فرماتے ہیں تو اس کو نہیں جانتا یہ کس خاندان سے. ایسے مختلف خاندانوں کے بندے بیٹھے، کوئی تارڑ، کوئی بڑاچ ہے نا، کوئی پٹھی سیال، بڑے بڑے میں پڑھنا، نکے نکے نہیں پڑھ. خاندانوں کے بندے بیٹھے. ہائے ہائے اتنا خوبصورت جملہ آخیا آندہ یہ جو جتنے خاندانوں کے لوگ تجھے طواف میں نظر آ رہے ہیں وہ خاندان بتا جن پر ان کا احسان نہیں. سبحان اللہ. خاندان بتا جن پر ان کا احسان نہیں. ایک شعر پڑھ کے تھوڑے کو جاز لینا. کہنے لگا میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں. میں نہ بھی قصیدہ پڑھوں، ان کے قصیدے پہ بدر بھی گواہ ہے، احد بھی گواہ ہے، خندق بھی گواہ ہے، حنین بھی گواہ ہے، تبوک بھی گواہ ہے، خیبر بھی گواہ ہے، اور فتح مکہ بھی گواہ ہے. تو ہی بتا فتح مکہ کے دن معافی مانگنے والے کون تھے؟ دینے والے. مانگنے والے اور تھے، معافی دینے والے. جانتے بھی ہیں پھر نہیں مانتے. میرے عزیزو جان دینے بندے جان کے نہ مننا بڑا بڑا عیب ہے. جنہاں دے ہر خاندان تے احسان سننا انہاں دیاں تیاں نو بازاراں چ رو لیا تے تسی روز سنتے ہو، روز سنتے ہو. مصائب نویں کوئی نہیں، بس درانے ہوندے نے. نویں تو نہیں، نویں نہیں، مصیبتاں آ چکی ہیں. تے جڑے مہربان کچھ مصائب تھوڑا سا شدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید بندے ہوں سن کے تنگ آ گئے تو کوئی ایسی گل کریے کہ بلا جہد بندے ذرا ہور تکلیف نہ سن. تو میرا خیال ہے کہ بلا اتنے میرے معتبر پاکستان کے پورے ورلڈ کے نام پر مصائب خان بیٹھے ہیں. انہیں جدو مصائب پڑھیا وچ بکری گل پائی نہیں الحمدللہ. اور مینوں اچھا لگتا ہے، بہت اچھا. یقین کرو یہ کیا نویں گل وچ پا کے یا کوئی شدت پیدا کرنے دی لوڑ کیڑی؟ کیا ساری زندگی تیاں نو نال لے کے تے رون واسطے کافی نہیں کہ یزید پوچھا ہے نہ جو علی دی بیٹی کی. یار یہ رون والی گل یہ تے روندا رہا بندہ ساری زندگی. تواڈے علم وچ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنے بھراواں نو آکھیا سا کسے دن نانے دی قبر تے جانا ہے. مینوں کوئی اہل سنت دوست جڑا عمرہ کر کے آیا یا حج کر کے آیا وہی مینوں دسے، شیعہ دسے، اہل حدیث دسے اے کتھے گھر سی بی بی دا تے کتھے قبر سی رسول پاک دی. تسی مسجد نبی چ کدی گئے نا جی؟ جتھے جالی مکدی ہے نا حضور دی اگے صحاب صفا دا چبوترا ہے، او دے نال اگلے پاسے بی بی دا گھر سی تے مسجد دا دروازہ کھلدا سی تے بوا کھلنا مسجد دے وچ تے اندر جانا مسجد دا سفر کر کے اوتھے نانے دی قبر ہے تے مہینہ پوچھدیاں رہیاں جے دوویں بھین کہ بابا اسی کسے دن نانے دی قبر تے. او یارا 36 مسجد دی گل پیا کرنا، نہ راج بازار ہے نہ کوئی دکان ہے. امیر المومنین نے فرمایا مہینے دیاں آخری راتاں کالیاں ہوندیاں نے، چند غائب ہوندا ہے تے تسی بیٹی دعا کرو کہ بدل بن جائے آخری کسے رات وچ. چند لگے ہی غائب ہوئے تے تارے بدل دی وجہ تو برسات دی وجہ تو غائب ہون، وہ اندھیری رات چ میں لے کے جاؤں گا. بی بی دعا کرے کیویں قبول نہ ہوئے. بی بی نے دعا کی اور رات آ گئی تے حسنین شریفین سد کے دعا پہنا آ کے کہ بابے نے دسو اور رات کیسی کالی ہے، چند بھی غائب ہے، بدل بنے نے، بارش دا موسم ہے تے تارے بھی غائب نے. تے اج امام نے فرمایا ہاں اج امام اگے کھلوتے نے دروازے دے وچ، دوویں بھرا کھلوتے نے سجے تے کھبے، پیچھے دوویں بہناں والدہ دی چادراں سر تے رکھ کے، ماں دیاں دتیاں چادراں سر تے دوویں بہناں رکھ کے پیچھے کھلوتیاں نے. اے مبالغہ نہیں میں کر رہا،
حضرت امیر المومنین نے ایک قدم پٹیا تے ہاتھ دا اشارہ کیتا، ہاتھ دا اشارہ کر کے رات دے عالم تے اندھیری تے گہری رات شب سیاہ او دے وچ میرے مولا نے مونڈے تو کپڑا اتاریا تے جڑا چراغ پہ بلدا سی نا مسجد دا اونوں چادر دی ہوا نال بجھا چھڑیا۔ حضرت امام حسن کے جاواں امام حسن اگے ود کے پوچھدے نے بابا مسجد بھی ہے بیگانہ بندہ بھی کوئی نہیں تے سکیاں پہنا نے تے تسی ہو تے اسی ہو تے او نانے دی قبر ہے تے چراغ کیوں بجھایا جے؟ میرے مولا فرماتے نے حسن اگر کوئی تہجد پڑھنا آ جائے میں روک تو نہیں سکتا، ادھی رات میں کوئی تہجد پڑھنے والا آ گیا میں روک نہیں سکتا، ہوں تو صرف میرے لو ویکھنا ہے۔ یہ قبلہ اے دوتے میں یہ رومال پایا ہے، ہوں جی نظر پیندی ہے ایس چیز تے نہیں نہ پیندی، قد تے بھی پیندی چادر تے رخ انور تے پردہ سی تے رات دا بھی پردہ۔ اگر کوئی تہجد گوازار آ جاندہ تے چہرہ مبارک تے نظر نہیں سی نہ پینی، قد تے پینی چادر تے، ہاں چادر تے۔ ہن بڑا مصیبت کا جملہ جڑا سارے جہان تو شریف پیو تہجد گزارا تو تیاں دیاں چادراں بچاندا رہا، یزید دے سامنے ہو دی تھی آنجو کھڑی نال سجاد کھلوتے نے، نال بی بی سکینہ کھلوتے نے۔ ایک جملہ پڑھ لگا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ بی بی پاک اتنے ظاہراً، ماتمداراں تو معافی پہ مانگنا، ظاہراً اتنے کمزور ہو گیا سن، ظاہراً پہ آنا ظاہراً، کہ بی بی پاک معصومہ سلام اللہ علیہا دا وزن مبارک بہت تھوڑا رہے تے انہیں ظاہراً کمزور، اکھاں جاگ جاگ کے سرخ سان، اچھا کان ایتھوں پھٹے سان، پٹی شٹی کوئی نہیں سی ہوئی، نال خون جمعیاں سی تے بی بی پاک سفراں دے وچ ٹور ٹور کے نہ تھلے تے پیراں وچ ٹھیکریاں تے شیشے وج وج کے تے بی بی پاک دے تھلے پیراں تے ورم آ چکے سان، بی بی اپنے وزن تے بھی نہیں سن کھلو سکتے، کدی انج کھلوتے سن کدی انج، انتہائی مشکل نال کھلوتے سن۔ جدو یزید نے پوچھیا جیڑے اندر نے مصائب سخت پڑھتے ہیں، اس نرم مصائب ہے ہی کوئی نہیں، میرے نزدیک انتہائی سخت گل ہے۔ یزید حضرت بی بی معصومہ نے پوچھیا من انتی تو کہاں، ترائے بار یہ بولیا تے ترائے بار آواز نہیں آئی، اس ایک بندہ بھیجیا جدے ہاتھ جدو ایدہ تازیانہ سی، حضرت سجاد جنی باری بیکھیا سی نا حضرت سکینہ نو انہاں نو مار دیاں، آج پھر حضرت سجاد نے نا آج جب بھارت ویکھی نا بی بی دی تے میرے مولا فرماندے نے سکینہ تو پیچھے ہو جا، میرے پیچھے ہو جا۔ بی بی پاک حضرت سجاد دے پیچھے ہوئے تے امام اگے ایک قدم ود کے فرماندے نے میرے آلے پاسے آ۔ جدو حضرت سجاد دے قریب آ کے تازیہ نالا کھلوتا نا تے میرے آقا فرماندے نے کی کرن لگا، پھر مارن لگا، پھر میری بہن نو مارن لگے، کہنے لگا ترے باری انہیں سوال کیتا بی بی تو کون ہے، تے ترے باری بی بی جواب ہی نہیں دیتا، تسی کیسے لوگ ہو، ملک دے بندے بیٹھے نے تے او دے سوال دا جواب نہیں دیتا، او دی توہین ہو گئی ہے، ایتھے خون والے آنسو ڈگے نے۔ حضرت امام فرماندے نے او ظالم ہو، اے دے نال اسی بولیے نہ تے دی توہین ہوندی ہے تے محمد دیاں تیاں بازاراں کے گزارو، تانوں ساڈی عزت دا کوئی خیال نہیں۔ کہنے لگا میرے بچی بولی کیوں نہیں، فرماتے نے میں دسنا، جملہ بالکل آخری، کہنے لگا میں دسنا، کہنے لگا دسو، میرے مولا دا لفظ ہے انتہائی مشکل ہے، مصیبت دی گل، میرے مولا فرماندے نے ظالمو تریوے باری میری بہن بولی تے سے دسے میں کہنا رسی ایڈی تنگ ہے کہ آواز وہ دے تک نہیں جاندی، اگر میں رسی کشادہ کراں، کہنے لگا کر۔ حضرت امام پتہ نہیں بیڑیاں نال بیٹھے کیویں نے یا جھکے کیویں نے، حضرت سکینہ سلام اللہ دی رسی کشادہ کر کے نا تے کان وچ فرماندے نے سکینہ جدوں یہ پوچھے گا نا تو کون ہے تے تو بول دس میں کون، اگر تسی بولو گے نا تے ظالم ظلم کرن گے۔ غیرت دی انتہا ہے، پونے 4 سال دے قریب زندگی ہے تے ویر نو بی بی آندی ہے میں اے دے نال بولنا، صدقہ جاواں ویر میں اے دے نال بولنا۔ حضرت سجاد فرماندے نے سکینہ جدوں تے پھپھی پہ بول دی ہے دے نال تے پھر میں حجت ہو گیا نہ کہ تسی بولو،
ادو بی بی بولی ہے. یزید پوچھے تو کون ہے؟ بی بی بولے نے تو بول کے فرماندن میرا نام سکینہ نہیں، میں سکون دی وجہ تو پیو میں سکینہ آندا سی. نام میرا دادی دے نام تے فاطمہ ہے، میرے والد گرامی دا نام حسین ہے. کہنے لگا حسین نال تیری کنی محبت ہے؟ بی بی فرماندے نے جدوں کدی باہروں آوندے سن تازہ خرمے لے کے آوندے سن تے اکبر تو پہلے مینوں دیندے سن. پتہ نہیں کی معیار علی اکبر دا اس کار وچ. بی بی نے فرمایا اکبر تو ہی پہلے آندے سن، نہیں سب تو پہلے میری بیٹی کھائے گی. اے ظالم کہنے لگا جدوں تازہ کھجوراں تیرے سامنے آوندیاں نے تے تینوں تیرا باپ اجے بھی یاد آوندا ہے؟ فرماندے نے جدوں میں تازہ کھجوراں وینی ہاں مینوں بابا بڑے یاد آوندے نے. اس ملعون نے ایک تھاڑ پیا سی یہ دربار چ تخت نال، او دے اُتے ایک رومال سی. تہاڈی ہائے دس دی ہے تہانوں پتہ سارا. بس آخری جملہ پڑھن لگا. اس ایک بندے نو آخیا اے جڑا تھاڑ ہے نا یہ کھجوراں نے تازہ بالکل تازہ. میں ایک روایت پڑھا ایک ادھے منٹ دی کہ بلا معصوم نو کسے پوچھا زمین تے زلزلے آوندے نے آسمان تے بھی آوندے؟ معصوم فرمایا آوندے. ایتھے تے آتش فشاں پھڑدے نے، عرش تے زلزلے کیوں آوندے نے؟ ایتھوں رو کے معصوم فرماندے نے جدوں کوئی زمین تے بندہ یتیم نو ستاندا ہے نا اودوں عرش تے زلزلہ ہوگا. پتہ نہیں اودن عرش دا کی حال ہویا ہوگا جدن اس تشت سامنے کر کے آکھیا نالے کھجوراں کھا لے نالے پیو نو یاد کر لے. یہ کوئی خیجران دی لمبی چھڑی سی، اس چھڑی نال رومال ہٹایا. ہن تانوں ذاکراں چ شامل کرن لگا. ایک باری پڑھو کھا میں رونا چاہنا. کوئی آنسو تہاڈا شاید آ گیا ہوئے میرا آیا تو میں تہاڈے کہن تے بھی ذاکری سن کے رونا چاہنا. بنو مولا دے ذاکر. کوئی ایک بندہ بول کے دسے اس تھاڑ وچ کی سی؟ کھجورا سا کوئی کھان والی چیز سی؟ صدقے صدقے کی سی؟ امام حسین علیہ السلام دا صدقے جاواں دل دا درد ہے جویں بیان ہوندا نا پیا. کسے دی ہائے کسے دا آنسو کسے دے بازو آنج درد ساڈے دل دا. جڑے ویلے آنج خیزران دی چھڑی نہ رومال ہٹایا ہے اوے پیو دا کٹیا سر، اوے ساری لاش نہیں تیاں ویکھ سکدیاں تے کٹیا سر ایڈی نیڑیوں. بی بی ہوندی سی اونٹ تے پیو دا سر ہوندا سی نوکے سنان تے. ایڈی نیڑیوں بڑی دیر بعد ویکھیا، ایڈی نیڑیوں بڑی آنج رومال ہٹیا ایڈی نیڑیوں ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا تینوں انج ماریا سو؟ فرمایا جنہیں تینوں ماریا او سی مینوں ماریا. بس ایک گل پیا کردا سی. اس چھڑی چھکی تھی دے سامنے بندے منہ بکھان لگیاں. کفن بھی ہولی ہٹاندے نے، چادر بھی ہولی ہٹاندے نے. کہ بلا میں ویکھیا منجی تھی آوندی ہوئے نا تے تھلے رکھ کے منہ بکھان لگیاں. لوگ آندے نے او آرام نال ہوئے وڈیرے آندے نے آرام نال رکھیا جی آرام نال ایکو واری نہ رکھ دیا جی تھی دا دل ٹوٹ جائے گا. تیاں دے سامنے تے لوگ منجیاں بھی آہستہ رکھ دے نے. اس 3 سوٹیاں میرے مولا دے منہ دے سکی بیٹی دے سامنے 3 سوٹیاں ماریاں نے جی. حضرت امام حسین دے لباں تے سوٹی مار کے تے آندا سی حسین تیرے دند بڑے خوبصورت، حسین تیرے ہونٹ بڑے خوبصورت نے. جڑے آندے نے صحابہ دا احترام نہیں کرتے جے صحابی دی جُتی لبے نا میں تی دے سر تے بندے ہوں. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائے وڈیرا بندہ چٹے وال نے گل جامامہ پہ گیا اوتھے کھلوتا سی ہاتھ اٹھا کے دوڑیا. جدو دوڑیا یزید سمجھا کو حملہ آور آ گیا. کہنے لگا پھڑو بندیاں رستے جو پھڑ لیا. اس آگیا میں حملہ کرن جوگا ہوندا ایتھے بیٹھا ہوندا. اوہ میں ضعیف آدمی ہوں میں صرف گل کرنی ہے. کہنے لگے کیڑی تو گل؟ کہنے لگا لے آؤ. سامنے آ کے کھلو گیا تے کہنے لگا یزید میں کچھ بھی نہیں کرنا ایکو گل کرنی ہے مینوں قتل کر. کہنے لگا تیرا جرم کیڑا ہے؟ جدو سے کہنا تو کیڑا جرم کیتا ہے انگشت شہادت تا اشارہ کر کے اندھا ہی نے کیڑا جرم کیتا. اوے بے گناہاں دیا قاتلا، اوے بے جرماں دیا قاتلا، اوے مینوں مار تے ٹکڑے کر کے اگ لا تے سا میری دریاج بہا. اتھوں تک روایت. او سکھیا وڈیرا بندہ ہے تے اگے ہی مر جانا ہی تے تینوں مرن دی ایڈی جلدی کیوں ہے؟ او سکھیا جڑے باقی ساہ نے نا وہ میں لینا نہیں چاہتا. تیرے ہتھوں مر جاگا تو میں چنگا رہ جاگا، مراں گا تو مراں گا نہیں، مینوں مار.
وہ سکے تو اندر سوڑا کیوں پہ گیا. وہ آخری جملہ ہے, وہ سن لو, میں نے اجازت دے دیو. کہ بہت شکریہ. حضرت ابو برزہ اسلمی, نا یاد رکھو, ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ ہو, صحابی رسول. اور سکے یزید, آج بھی کہ یزید میں نو کعبے دے رب دی قسم جتھے تو سوٹی ماری ہے نا, میں محمد نو چوم دیا ویکھیا, میں نبی نو اپنی آنکھاں نال چوم دیا ویکھیا. ہو سکے بڈڑا جھوٹ بول رہا ہے, اینو قتل کر دیو. کہنے لگا قتل ہونے واسطے تو میں اگے ہی تیار ہاں, میں کسے کو سنیا کوئی نہیں. نبی دے موڈیاں تے بھی اکھاں نال ویکھیا, میں نبی نو ہون چوم دیا بھی اکھاں نال ویکھیا. ایک دم بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنہاں نو اس باغی آکھیا سی. ایک زفیر دی آواز آئی, او یزید اور تو اپنے نبی دا بیٹا قتل کر دیتا ہے. ساڈے نبی دا گدا جدے تے نبی سواری کردا سی نا, او دا ایک کھور ٹوٹ کے ڈگ پیا. او کھور اساں سنبھال کے رکھے ہے. ہر روز سویرے اٹھ کے اسی اپنے نبی دی سواری دے پیر دا احترام کرنے ہاں. جیڑے ویلے صاحب لایا نا ابو برزہ دی گواہی نا, سارے بندے میرے خلاف ہو جان گے. کہنے لگا قتل کر دے ہو. جڑے قتل دی تلوار آج اٹھی ہے نا, حضرت زینب فرما دیے دعا دے دیا نہیں محمد دیاں بیٹا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.